السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 114 سے آیت نمبر 120 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں، میں تو صرف صاف صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ قوم نے کہا، اے نوح، اگر تم باز نہ آئے تو ضرور تم سنسار کیے جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، اور میں دور کرنے والا نہیں۔ قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات سن کر کہا کہ پھر آپ کمینوں کو اپنی مجلس سے نکال دیجئے تاکہ ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ کی بات مانیں۔ اس کے جواب میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ میری شان نہیں کہ میں تمہاری ایسی خواہشوں کو پورا کروں اور تمہارے ایمان کے لالچ میں غریب مسلمانوں کو اپنے پاس سے نکال دوں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ غریبوں، فقیروں کے ساتھ بیٹھنا انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنت ہے، لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ غریب مسلمانوں سے بھی ہم نشینی رکھے، ان کی دلجوئی کرے اور ان کی مشکلات دور کرنے کے لیے عملی طور پر اقدامات کرنے کی کوشش کرے۔ ترغیب کے لیے یہاں غریب پروری اور مسکین نوازی سے متعلق تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی مبارک سیرت بیان کی جائے گی۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ عز و جل، قیامت کے دن مجھے مسکینوں کی جماعت سے ہی اٹھانا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، کیوں ایسا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسکین لوگ امیر لوگوں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اے عائشہ، مسکین کے سوال کو کبھی رد نہ کرنا، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی ہو۔ اے عائشہ، مسکینوں سے محبت رکھو اور انہیں اپنے قریب کرو، ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم مجھے ڈھونڈنا چاہو تو مجھے اپنے کمزور اور غریب لوگوں میں تلاش کرو، کیونکہ تمہیں کمزور اور غریب لوگوں کے سبب رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ غلام تمہارے بھائی اور خادم ہیں،
اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے، تو جس شخص کے ماتحت اس کا بھائی ہو وہ اسے وہ چیز کھلائے جسے خود کھاتا ہو، وہ لباس پہنائے جسے خود پہنتا ہو، اور تم انہیں ایسے کام پر مجبور نہ کرو جو ان کے لیے دشوار ہو، اور اگر انہیں ایسے کام کے لیے کہو تو اس میں ان کی مدد کرو۔ اسی طرح کثیر احادیث میں یتیموں اور بیواؤں کی سرپرستی کرنے، مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دینے، غریب مخروص کو مہلت دینے یا قرض معاف کر دینے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اب غریب پروری سے متعلق سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عالم یہ تھا، چنانچہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تصنیف شفاء شریف میں ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں کی عیادت فرماتے، فقیروں کے پاس بیٹھتے، اور کوئی غلام بھی دعوت دیتا تو اسے قبول فرما لیتے۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی محتاج کو ملاحظہ فرماتے تو اپنا کھانا پینا تک اٹھا کر عنایت فرما دیتے، حالانکہ اس کی آپ کو بھی ضرورت ہوتی۔ آپ کی عطا مختلف قسم کی ہوتی، جیسے کسی کو تحفہ دیتے، کسی کو کوئی حق عطا فرماتے، کسی سے قرض کا بوجھ اتار دیتے، کسی کو صدقہ عنایت فرماتے، کبھی کپڑا خریدتے اور اس کی قیمت ادا کر کے اس کپڑے والے کو وہی کپڑا بخش دیتے، کبھی قرض لیتے اور اپنی طرف سے اس کی مقدار سے زیادہ عطا فرما دیتے، کبھی کپڑا خرید کر اس کی قیمت سے زیادہ رقم عنایت فرما دیتے، اور کبھی ہدیہ قبول فرماتے اور اس سے کئی گنا زیادہ وہ انعام میں عطا فرما دیتے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو اپنانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کفار کے اس مطالبے کو تسلیم نہیں کیا کہ آپ علیہ السلام غریبوں کو خود سے دور کر دیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کسی کی طرف سے ہونے والی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس سے بے پرواہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور حق بات کو بیان کرنا چاہیے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا حکم دیتے اور اس پر بیعت لیتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈریں گے، نہ اس کی پرواہ کریں گے۔ اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ وہ اس عہد کی پاسداری میں اپنی جان تک چلی جانے کی بھی پرواہ نہ کیا کرتے تھے۔ افسوس فی زمانہ حق بات بیان کرنے کے حوالے سے مسلمانوں کا حال انتہائی نازک ہے۔ یہ اپنے سامنے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں ہوتی دیکھ کر دین کا مذاق اڑاتا ہوا اور شریعت کے احکامات پر عمل پیرا حضرات کی تذلیل ہوتی دیکھ کر، دین اسلام کے احکام اور اس کی تعلیمات پر انگلیاں اٹھتی دیکھ کر اتنی ہمت بھی نہیں کر پاتے کہ ایسے لوگوں کو زبان سے ہی روک دیں، بلکہ الٹا ان کے ہاں میں ہاں ملاتے اور ان کی الٹی سیدھی اور جاہلانہ باتوں کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے اور حق بات کہنے اور اس میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ڈر سنانے والا حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ذمہ داری تمہیں صحیح دلیل کے ساتھ صاف ڈر سنانا ہے، جس سے حق و باطل میں امتیاز ہو جائے۔ تو جو ایمان لائے اور وہی میرا مقرب ہے، اور جو ایمان نہ لائے وہی مجھ سے دور ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا، اے نوح علیہ السلام، اگر تم دعوت دینے اور ڈر سنانے سے باز نہ آئے تو ضرور تم سنسار کیے جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 117 اور 118 میں ارشاد ہے، نوح نے عرض کیا، ہے میرے رب، بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلایا، تو مجھ میں اور ان میں پورا فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے ساتھ والے مسلمانوں کو نجات دے۔
اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا ہے میرے رب بے شک میری قوم نے تیری وحی و رسالت میں مجھے جھٹلایا ہے، پس تو مجھ میں اور ان میں وہ فیصلہ کر دے جس کا ہم میں سے ہر کوئی حقدار ہے، اور مجھے اور میرے ساتھ والے مسلمانوں کو ان کافروں کی اذیتوں سے نجات دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی دعا میں جو ذکر کیا کہ میری قوم نے تیری وحی اور رسالت میں مجھے جھٹلایا ہے، اس سے آپ علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ میں جو ان کے بارے میں ہلاکت کی دعا کر رہا ہوں اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے مجھے سنسار کرنے کی دھمکی دی، اور نہ ہی یہ سبب ہے کہ انہوں نے میری پیروی کرنے والوں کو گھٹیا کہا، بلکہ میری دعا کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے تیرے کلام کو جھٹلایا اور تیری رسالت کے قبول کرنے سے انکار کیا۔ آیت نمبر 119 اور 120 میں ارشاد ہے، تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھ والوں کو بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا، پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور اس نے حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ والوں کو انسانوں، پرندوں اور جانوروں سے بھری ہوئی کشتی میں سوار کر کے طوفان سے بچا لیا، اور انہیں نجات دینے کے بعد باقی لوگوں کو طوفان میں غرق کر دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب